السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی مختلف طرح کی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد محشر کے میدان میں کھڑا ہو کر انسان 9 طرح کی خواہشات کرے گا۔ اس کی ان 9 آرزوؤں کا ذکر قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے بالکل واضح طور پر کچھ اس انداز کے اندر کیا ہے کہ سورہ النبا آیت 40 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کہے گا کہ اے کاش آج کے دن میں مر کر مٹی ہوتا، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ سورہ فجر آیت 24۔ اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اے کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم دنیا کے اندر ایک بار پھر سے واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والے لوگوں میں شامل ہوں۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ موت کے بعد ان میں سے کسی بھی ایک خواہش کا پورا ہونا بالکل ناممکن سی بات ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ کے پیپر سے پہلے آپ کا جو کویسچن پیپر ہے اس کو آؤٹ کر دیا جائے تو آپ اس کی تیاری کے لیے کتنی محنت کریں گے؟ آپ کو یقین ہوگا کہ میں ضرور پاس ہوں گا۔ آپ پورا جی جان لگا کر ہر اس کویسچن کو تیار کریں گے جو کہ اس پیپر کے اندر موجود ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا آخرت کا پیپر ہی آؤٹ کر دیا ہے کہ آپ سے قبر کے اندر کیا سوالات ہوں گے، محشر کے دن آپ کس چیز کی خواہش کریں گے، تو اس کے باوجود بھی آخر ہم لوگ اپنی آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا چیز ہے جو آپ کو یہ سب کرنے سے روک رہی ہے سوائے اس دنیا داری کے، جس کے بارے میں اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ یہ دنیا تو صرف ایک دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے، یہ بالکل عارضی چیز ہے، ایک مسافر خانہ ہے جس کو چھوڑ کر ایک دن تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جانا ہے۔ لیکن ہم انسان اس کو ہمیشہ کے لیے اپنا گھر بار سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ اگر ہماری آنکھیں ہماری موت کے بعد ہی کھلنی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہمارے اعمال تو دنیا سے ہم کچھ اکٹھا کر کے لائے نہیں ہیں۔ آخرت کی کرنسی یعنی نیک اعمال تو ہم دنیا کے اندر ہی چھوڑ کر آ رہے ہیں، تو آخرت کے اندر آخر ہم کس امید پر جا رہے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے اس بارے میں غور کیا؟ چلیں اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ آپ کو آپ کی موت سے کچھ ٹائم پہلے یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی موت کس طرح سے اور کہاں پر ہونے والی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ ہی ٹائم کے بعد جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تو ایک گاڑی کی ٹکر سے آپ کی موت ہو جائے گی۔ یہ سب سن کر یقیناً کوئی دنیا کی ایسی طاقت نہیں ہے جو کہ آپ کو اپنے گھر سے باہر نکال سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی مہربان ہے کہ اس نے نہ صرف پیپر آؤٹ کر دیا ہے بلکہ ایک CCTV کیمرے کے طور پر آپ کو اپنا فیوچر بھی دکھا دیا ہے کہ اگر آپ دنیا داری کے اندر رہ کر اس کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کا انجام کیا ہوگا، یہاں تک کہ آپ کی خواہشات کیا ہوں گی مرنے کے بعد بھی۔ یعنی اللہ نے تمہارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ پہلے ہی کر رکھا ہے، لیکن راستہ تمہیں چننا ہے کہ آخر تم کہاں پر جانا چاہتے ہو۔ اگر اس سب کے بعد بھی انسان ہدایت کے راستے پر نہیں آتا، اپنے دل کو ہدایت کے نور سے منور نہیں کرتا، تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اس میں قصور آخر کس کا ہے؟ کیا ہم انسان قیامت کے روز اللہ سے شکایت کر سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا، اللہ کی تعلیمات ہم تک نہیں پہنچی تھی، یا ہمارے پاس اللہ کا قرآن نہیں آیا تھا جس کے اندر اللہ پاک نے واضح طور پر خبردار کیا تھا کہ اگر تم دنیا داری کے اندر پڑھ کر اسی طرح سے مر گئے تو تم اس طرح کی خواہشات کر کے ہمیشہ کے لیے افسوس کرتے رہو گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی دھمکی، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی بزرگ۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اس بات کو سننے کے لیے اور اس وارننگ کو آگے پہنچانے کے لیے ہم انسان ابھی بھی زندہ ہیں، اور جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کے حضور ہماری توبہ بھی قبول ہے۔ آج آپ سب اپنا احتساب کر لیں کہ کیا آج اچانک کسی حالت کے اندر اگر آپ کو موت آ جائے تو کیا آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ آپ اللہ کے حضور پیش ہو سکیں یا آپ کی میری بخشش ہو سکے؟ ایک بار سوچئے گا ضرور۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔